أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی میں بھی شکر الحمدللہ، اللہ کی رحمت ہے۔ جی ہم جو ہے 5ویں پارے سے یاد رکھنے والی باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا کیا سیکھا ہم نے 5ویں پارے میں۔ میم جو مجھے سب سے اچھی جو بات لگی جو عمل میں لانی چاہیے وہ یہ ہے کہ ازواج کے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کریں۔ جیسے کہ ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں، اگر کسی کی عادت ہمیں پسند نہیں ہے اور ہم اس کو بدل نہیں سکتے، اس کو ایکسیپٹ کر لیں ایز اٹ از، اور صبر کریں، برداشت کریں اللہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اور ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا روش اختیار کریں، اور ان سے اختلاف ہوتے ہوئے بھی اپنے جو حقوق ہے، جو ان کے حقوق ہمارے اوپر بنتے ہیں، ان کو ہم پورا ادائیگی کریں۔ بہت آپ نے سینسٹیو ایشو ہے جس کو چھیڑا، اور واقعی اس کی ہمیں آج کل بہت ضرورت ہے، ہر بندے کو بہت ضرورت ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ جو انسان شادی کے بغیر عورت کسی پر سے تعلق نہ رکھے، اور ایک دوسرے کا مال جو ہے باطل طریقے سے نہیں کھانا چاہیے، اپنے آپ کو قتل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہ زانیہ عورت کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، والدین کی نافرمانی ہے، جادو ٹونے سیکھنا سکھانا، سود کھانا، کبیرہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جی بارک اللہ فیکم، آپ نے بہت اچھا تھوڑے سے سارے پوائنٹ ڈسکس کر لیے۔ جی کوئی اور بتائے؟ اور میم اگر کوئی گناہ ہو جائے تو وضو بنائے اور 2 رکعت نماز پڑھے اور توبہ کرے، استغفار کرے۔ میم بہترین بیوی کی جو پہچان وہ یہ ہے کہ جب اس کا شوہر اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور وہ اپنے شوہر کے عیب کو چھپائے، اور وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال، عزت اور اس کے بچوں کی حفاظت کرے۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ ایسا ہی بننا ہے۔ اور میم اگر ہم لوگ بڑے گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے گناہوں کو انشاءاللہ ضرور بخش دیں گے۔ جی چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا ہے۔ چھوٹے گناہوں سے کیوں بچنا ہے؟ کیونکہ چھوٹے گناہ ہی دھیرے دھیرے چل کے بڑے گناہ بن جاتے ہیں، پھر وہ ہاں گناہ ہی نہیں لگتے انسان کو۔ ہاں جی، وہ گناہ لگتے ہی نہیں ہے، پھر عادت ہو جاتی ہے نا ان کی، اور دل پہ سیاہ دھبا جب ایک لگتا ہے، پھر دوسرا لگتا ہے، پھر تیسرا لگتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ ہاں جی اور اس لیے میم دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کے ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا، اور جو ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں اس کا شکر کرنا چاہیے۔ کوئی مثال بتائی تھی آپ کو میں نے حضرت ذکریا علیہ السلام کی، حضرت مریم جی کی میم، نعمتیں دیکھ کر کیا کیا تھا آپ نے؟ دعائیں کی تھیں، تو ہم نے بھی دعائیں کرنی ہے، جی اور کیا میم، کرنا ہے؟ اور شخصیت پرستی سے بچنا ہے ہمیں۔ شخصیت پرستی سے بچنا ہے، کسی خاص بندے کو پسند کر کے صرف اس کے مطلب کی بات نہیں کرنی، اللہ کی بات کرنی ہے، قرآن کی بات کرنی ہے، سنت کی بات کرنی ہے۔ جی اور بتائیے۔ ہم خود کو بہتر سمجھنے والا شخص بیوقوف ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ قبولیت کی وہ کس درجے پہ ہے، اسی لیے دوسروں کو کبھی بیوقوف نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور سرگوشی کی اجازت نہیں ہے، لیکن اگر بھلائی کی بات ہو جیسے اصلاح کا تو وہ اس سے بھی سرگوشی کی اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، سرگوشی کی اجازت نہیں ہے، بھلائی کی بات کے لیے سرگوشی کی اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 25 سے میں نے سیکھا زنا اور مخفی شہوت سے بچنا ہے۔ ہم جنس پرستی سے بچتے ہوئے نکاح کے جائز عمل سے استفادہ حاصل کرنا ہے، تاکہ نسل انسانی کو فروغ دے کر گمراہی سے بچا جا سکے۔ ہر حال میں اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، ہر انسان میں اس کی خوبیاں تلاش کرنی ہے، برائیوں کو نظر انداز کرنا ہے۔ آیت نمبر 128 سورہ النساء۔ آپس میں صلح کروانا بہترین صدقہ ہے، اور روز قیامت انسان اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھلے دل کے ساتھ صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آخرت میں ہمیں کامیابی حاصل ہو سکے۔ آمین ثم آمین۔ میم سلام کو عام کرنا ہے۔ امر بالمعروف بھی کرتے جانا ہے۔ میم اس میں زیادہ منافقین کی جو صفات ہیں جو بہت ڈیٹیل سے بتائی گئی ہیں، اس میں تو کوشش کرنی ہے کہ ہمیں منافقین کی صفات نہ ہوں۔ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا کر رکھنے کی کوشش کرتے رہنا ہے ہمیں، اور دعائیں بھی کرتا رہنا ہے۔ اور میم اس میں بڑی تاکید کی گئی ہے نماز کی، قصر نماز کی اور صلاۃ الخوف کی، یہ ان تمام نمازوں کی اس کے مطلب طریقے بھی اور یہ مطلب ڈیٹیل سے بتائے گئے ہیں۔
اچھا اس میں کیا ڈیٹیل میں کیا بتایا ہے نا، پوائنٹس میں بتانی ہے، 3 باتیں بتائی گئی تھی میں اپنی جی۔ نمازوں کی حفاظت کریں، خاص کر عصر کی نماز کی، وقت کی پابندی، تیسرا ہر حال میں نماز پڑھنی ہے، کھڑے ہو کر نہیں تو بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر نہیں تو اشارے سے، پانی نہ ملے وضو جب کرنا ہے تو تیمم کر لینا ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ امر بالمعروف کرتے جانا ہے، اور اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ امر بالمعروف کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ میری زبان میں وہ تاثیر ڈال دے جو دوسروں کے دل پر اثر کر جائے۔ اور جب بچے ہماری بات نہ مانے تو کیا کرنا ہے؟ تب بھی اللہ سے دعائیں مانگنی ہے کہ اللہ ان کو سوار دے، اللہ میری زبان میں اتنی تاثیر پیدا کر دے کہ یہ میری بات کو سنے۔ اسی طرح ایک دائی کا بھی حق ہے کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی دعائیں کرے۔ اور کیا کرنا ہے؟ توحید اور شرک کے بارے میں ہمیں جاننا ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا ہے۔ علم حاصل کریں گے تو ہمیں پتا چلے کہ ہم کہاں چھوٹی چھوٹی غلطیاں کر جاتے ہیں جس کا ہمیں پتا بھی نہیں چلتا، جس میں کہ شرک اصغر، ریاکاری، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم کر جاتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کرنا کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے، پھر شکر بھی کرنا ہے، ہر چیز کا شکر، اپنی آنکھوں کا، اپنے ہاتھوں کا، اپنی جو دنیا جہان کی نعمتیں ہیں اس کا ہر وقت شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کرتا کیا ہے؟ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ استغفار کثرت سے کرنا ہے، عدل و انصاف کی ہمیشہ بات کرنی ہے، کبھی بھی اپنے ریلیٹیوز، اپنے بچوں، اپنے خامد، اپنے بہن بھائیوں یا اپنے والدین کی خاطر جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ ہم نے اپنا حساب دینا ہے۔ اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، آج جو اپنوں کے لیے جھوٹ بولیں گے تھوڑی سی بات کے لیے کل کو آپ کو بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ دوسری بات کہی کہ سستی جو ہے نماز میں وہ منافقت کی علامت ہے، تو نماز وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، دیر کر کے نہیں پڑھنی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ مدینے کے ایک بازار سے گزرے، وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ اے بازار والو، تمہیں کس چیز نے عاجز کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کیا وہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے؟ تم یہاں ہو اور وہاں جا کر اپنا حصہ کیوں نہیں لیتے؟ لوگوں نے کہا کہاں؟ فرمایا مسجد کی طرف۔ ابو ہریرہ نے وہی ٹھہر کر ان کے واپس آنے کا انتظار کیا۔ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ابو ہریرہ ہم مسجد میں گئے تھے، وہاں پر ہم نے کچھ بھی تقسیم ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ابو ہریرہ نے کہا تم نے مسجد میں کچھ دیکھا بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ حلال اور حرام کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہاری خرابی ہو کہ تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نظر نہیں آ رہی۔ تو نبیوں کی میراث کیا ہوتی ہے؟ دین، علم سیکھنا، حلال و حرام کو جاننا، شرک کے بارے میں جاننا، توحید کے بارے میں جاننا، تو اسی کو میراث کہا گیا ہے۔ تو ہماری میراث کیا ہوگی آج کے بعد؟ کیا نیت کرتے ہیں کہ کیا میراث ہونی چاہیے؟ دین سیکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں انبیاء اور خاص کر آپ کے ورثے سے وافر مقدار اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے، آمین ثم آمین۔ کتنی بڑی یہ دعا ہے، اگر ہم دل سے مانگے، اخلاص سے مانگے تو کیا اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں دے سکتے؟ دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوشش بھی کرنی ہے، دعائیں بھی کرنی ہے، خلوص سے بھی رکھنا ہے، نیت اپنی صرف اللہ کے لیے خالص کرنی ہے۔ پارا 5 میں سے کچھ اہم نکات آپ کو بتانا چاہوں گی۔ آیت نمبر 25 میں ہم نے پڑھا لا متخذات اخدان، چھپی دوستی سے بچنا ہے، یعنی کسی مرد اور عورت کو اکیلے میں ملنے کی اجازت نہیں۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کسی کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ ناحق مال کھانے میں رشوت، سود، ذخیرہ اندوزی، بیوی کا حق مہر غصب کر لینا، عورتوں کا حق وراثت غصب کر لینا وغیرہ وغیرہ۔ آیت نمبر 29 میں ایک اور حکم بھی ہم نے پڑھا لا تقتلوا انفسکم، کہ اپنے نفسوں کو قتل مت کرو، یعنی خودکشی سے بچو، خودکشی کرنے والے پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان کرنے والوں کی ناشکری سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو صحابیات نے پوچھا اس سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی عورت غصے میں کہہ دے، یعنی اپنے شوہر کو، کہ میں نے تجھ میں کوئی بلائی نہیں دیکھی۔ کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کی راہ میں مال کو خرچ نہیں کرتے تو پھر غلط جگہوں پر مال خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس جمع ہو جاتا ہے، جیسے ہم شادیوں پر، فوتیوں پر دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ تو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرنا شرک خفی ہے۔
सूरत अन्निसा की आयत नंबर 65 में हमने पढ़ा फला व रब्बिका ला युमिनून, तुम्हारे रब की कसम ये लोग कभी मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि बाहमी इख्तलाफात में ये तुमको फैसला करने वाला ना मान लें, फिर ये तुम्हारे फैसलों पर दिलों में कोई तंगी महसूस ना करें। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी फैसला करें, अगर हमारे अंदर कोई इख्तिलाफ हो जाए और उसके मुकाबले में फिर हम अहादीस को देखें तो फिर उस पर ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी है, वरना मोमिन नहीं हो सकते। आयत नंबर 65 में वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यु बिअहसनि मिन्हा, सलाम करने में पहल करनी है, क्योंकि सलाम करने वालों की फजीलत में है कि अगर कोई उसके सलाम का जवाब ना भी दे तो फरिश्ते उसका जवाब देते हैं, और ये कि सलाम में पहल ना करने वाला बखील है। आयत नंबर 93 में जानबूझकर कत्ल करने की सज़ा जहन्नुम बताई गई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाहक खून जन्नत के दरवाजे में रुकावट बन जाएगा, यानी कातिल जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेगा। आयत नंबर 97 में हमारे लिए ये सबक मिलता है कि अल्लाह की इताअत नहीं छोड़नी। इताअत इलाही में अगर कोई चीज़ या जगह रुकावट बन जाए तो उसे छोड़ देना है। कुछ अमल की बातें हैं। आयत नंबर 103 में हमारे लिए ये सबक है कि नमाज के बाद अज़कार की पाबंदी करनी है, क्योंकि मुसल्ले पर नमाज के बाद बैठे रहने से फरिश्ते उस शख्स के हक में दुआ करते रहते हैं, जैसे कि तस्बीह फातिमा की पाबंदी करने वाले के लिए भी जन्नत की ज़मानत है। आयत नंबर 105 में हमारे लिए सबक ये है कि किसी भी जिम्मेदारी, काम और माल में खयानत नहीं करनी। यानी मेरे पास जो भी ओहदा है, जिम्मेदारी है, अगर किसी का माल है तो उसे उस तक एहसन तरीके से पहुंचाना है, उसमें खयानत नहीं करनी। आयत नंबर 145 में मुनाफिकत से बचने के लिए हमने अल्लाह ताला से तौबा करनी है, अपनी इस्लाह करनी है, अल्लाह पर भरोसा करते रहना है और अपनी नीयत को अल्लाह ही के लिए खालिस करना है। कुछ अस्माए हुस्ना का जिक्र करना चाहूँगी। अल्लाह ताला की वो सिफ़ात जो कि पारा नंबर 5 में आई हैं, अलीमन हकीमा गफूरुर रहीम, अलीमुन हकीम, रहीमा, अलीमा, शहीदा, अलीयन कबीरा, अलीमन खबीरा, अज़ीमा, अफुवन गफूरा, वलिय्यन व नसीरा, अज़ीज़न हकीमा, समीअन बसीरा, तव्वाबर रहीमा, हसीबा, खबीरा, वासिअन हकीमा, गनिय्यन हमीदा, वकीला, शाकिरन अलीमा। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ भी पढ़ा है अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, जो हमसे कमी कोताही हो गई है अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।